رات میں میزائل اور ڈرون حملے عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل سائٹ پر کیا گیا، جس کے بعد صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کو روکا گیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 3 غیر ملکی شہری زخمی ہوئے۔ ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ یو اے ای کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز، نرسریز اور تعلیمی اور انتظامی عملے کے لیے عارضی طور پر ریموٹ لرننگ سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ 8 مئی 2026 تک نافذ رہے گا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقبل قیام امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی کاوشوں کے ذریعے جنگ بندی کے احترام پر زور دیا ہے۔ پابنائے ہرمز میں امریکی فوجی حملے کے دوران 5 شہری شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی افواج نے 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا جو پاسداران انقلاب سے منسلک نہیں تھیں بلکہ سویلین کشتیاں تھیں۔ فوجی اہلکار کے مطابق امریکی افواج نے 2 چھوٹی مال بردار کشتیوں پر فائرنگ کی جو عمان کے ساحل خصب سے ایرانی ساحل کی جانب جا رہی تھیں۔ ایران نے کہا ہے کہ دشمن کا یہ بھدا رویہ امریکی خوف اور پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں کے ڈراؤنے خواب کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پابنائے ہرمز میں ہونے والے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کو بدخواہوں کے ہاتھوں دوبارہ دلدل میں گھسیٹے جانے سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر سے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا کہ انہیں جنگیں پسند نہیں اور وہ ایران کے ساتھ جنگ کی حمایت بھی نہیں کرتے۔ ایران کے پاس اب نہ بحریہ رہی نہ فضائیہ اور نہ ہی مؤثر رڈار سسٹم موجود ہے۔ امریکہ خطے میں مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ جدید ترین ہتھیار استعمال کرے گا۔ ایران اب مذاکرات میں پہلے سے زیادہ لچک دکھا رہا ہے۔ جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے اور مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خطے کو مزید تناؤ سے بچایا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانا نہ خطے کے مفاد میں ہے نہ ہی دنیا کے مفاد میں۔ پاکستان نے 2 بار سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ سفارتکاری کو یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا BBC کو انٹرویو، کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ہونے والی کسی بھی جنگ بندی کے نفاذ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کرائی ہے۔ اور فتنہ الخوارج کی بربریات، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد معصوم شہری اور امن پسند علماء اکرام نشانہ بنائے جانے لگے۔ 4 صدہ کے علاقے اطمانزئی میں جید عالم دین شیخ محمد ادریس کو مدرسے جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا ہے۔ عوام نے بہیمانہ قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق خوارج افغان طالبان اور ہندو آقاؤں کی ایما پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی ادارے ان کی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 1.5% کمی کے بعد $113 فی بیرل پر آ گئی۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کہیں مندی اور کہیں تیزی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,62,000 کی سطح پر آ گیا۔ جنوبی کوریا اور جاپان کی مارکیٹس میں اضافہ، جبکہ بھارت، ہانگ کانگ، ملیشیا اور نیوزی لینڈ میں بھی مندی دیکھی گئی۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں سخت مالیاتی اقدامات متوقع، حکومت اور IMF کے درمیان تحریری اتفاق ہو گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس نیٹ وسیع کرنے، سیلز ٹیکس استثنا کم کرنے اور اخراجات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں FBR کا ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ قرضوں کا بوجھ کم کر کے اسے معیشت کے 70% تک لانے کا منصوبہ ہے۔ IMF نے پیشگوئی کی ہے کہ اصلاحات سے شرح نمو درمیانی مدت میں 5.5% تک پہنچ سکتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے مختلف علاقوں میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غم کی اس گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور پاکستان ریلیف اور ریکوری کے لیے ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے بغیر تحقیقات پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ بھارت کی جانب سے سویلین اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے وزیر اعظم کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے حملہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں سفارتکاری کو ترجیح دی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فتنہ الخوارج کا بزدلانہ وار۔ 4 مئی کی شام بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی۔ وانا کی انتظامیہ کے مطابق حملے میں 14 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 بچے بھی شامل۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خوارج سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور بزدلی چھپانے کے لیے معصوم شہریوں کا خون بہاتے ہیں۔ بھارت کو دودھ چٹائی تھی 10 مئی کو، جس طرح ان کے رافیل گرے تھے تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان زندہ آباد ہے اور پاکستان آرمی، پاکستان آرم فورسز ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے فضول میں انہیں تنگ کر سکتے ہیں۔ I think it's an incredibly proud moment for all Pakistanis. Sure that. All age groups, especially me, my generation, incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can. مارک حق 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیاسی سماجی حلقوں نے کہا کہ ملک کی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ شعبے ستاروں، بزنس کمیونٹی اور سیاسی سماجی شخصیات نے قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ کراچی میں آج بھی سورج کا پارا ہائی درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کی شدت کل سے معمولی کم رہے گی۔ گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محسوس 42 ڈگری کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔